کھڑا ہونا یہ شیطان کی صفت ہے، یہ شیطان کی بولی ہے کہ بندہ کہ انا خیر ہوں، میں تو سب سے بہتر ہوں، میری تو شان بڑی بلند ہے، میں سب سے بہتر ہوں، اور میں آگ سے پیدا ہوا، انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ یہ میں کی بولی بولنا شیطان کا کام ہے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں 4 ایسے لفظ ہیں کہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ایک لفظ میں ہے، ایک لفظ میرا ہے، ایک لفظ میں نے یہ کام کیا ہے، ایک لفظ میرا یہ حصہ ہے۔ یہ تمام کے تمام ایسے لفظ ہیں جو انسان کو تباہی کے دانے پر پہنچاتا ہے۔ اور صوفیاء نے ساری زندگی ایسے لفظوں سے گریز اختیار کیا۔ ویسے تو یہ لفظ بول سکتے ہیں، شرعی طور پہ اجازت ہے کہ لفظ میں استعمال کیا جائے اپنے گفتگو میں، کوئی شرعی طور پہ گرفت نہیں ہے، حرج نہیں ہے، لیکن صوفیاء کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ایک اللہ کے ولی خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ساری زندگی آپ نے لفظ میں اپنی زبان پر استعمال نہیں فرمایا۔ ایک بندے کو خبر ملی، وہ کہنے لگا یہ میں کا لفظ تو ان کی زبان پر میں لا کر دکھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ یہ میں کا لفظ ان کی زبان پر میں لا کر دکھاؤں گا، میرے پاس اتنا فن ہے، میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں انہیں سوال ہی ایسا کروں گا کہ وہ پھنس جائیں گے اور اپنی زبان سے میں کا لفظ نکالیں گے۔ لیکن ہمارے فقیر فرماتے ہیں کہ پڑھے تینا ناز کری، پڑھ عالم فاضل ہوئے تے کدی اپنا آپ تو پڑھے ہی نہیں، جا پڑھتا مندر مسیطاں کدے من اپنے وچ پڑھے ہی نہیں، ایویں لڑتا ہے تو لوکاں نال کدے نفس اپنے نال لڑے ہی نہیں، بلے شاہ اردیاں پڑھ لینا جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں، نہ پڑھے تے مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، او جب بار گھاس دے وے صدا بے مطا روڑ دے وے تو کڑیا۔ تو اللہ کے جو فقیر ہوتے ہیں وہ تو کبھی پڑھے پہ ناز نہیں کرتے، اس کو ناز تھا اپنے پڑھے پر۔ کہنے لگا میں ان کی زبان سے میں نکال کے دکھاؤں گا۔ وہ مجلس میں پہنچا اور خواجہ صاحب کو کہنے لگا حضرت جی آپ مجھے یہ بتائیں شیطان نے کیا اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا جس وقت وہ مردود بنا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا جب ابلیس لعین بن گیا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا جب عزازیل شیطانوں کا سردار بن گیا تھا، ساری شیطانی گروپ کا سردار بن گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا آپ نماز پڑھنے دے، جب نماز مکمل ہو پھر تم سوال کرنا، میں تجھے تیرا جواب دے دوں گا۔ جب نماز مکمل ہوئی، نماز کے بعد دوبارہ محفل سجی، مجلس لگی، آپ فرمانے لگے کہ اے خدا کے بندو تم میں سے کون شخص تھا جس نے ہمیں سوال کیا تھا؟ وہ شخص کھڑا ہو جائے جس نے سوال کیا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے جنت سے نکالا اور اس نے کون سا جملہ بولا تھا جس جملے کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ اس شخص نے فوراً کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر کہا میں نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا یہی وہ لفظ تھا جس نے شیطان کو جنت سے نکال دیا۔ آپ نے پھر بھی اپنی زبان سے لفظ میں کا اظہار نہیں فرمایا، لفظ میں زبان پر نہیں کہا۔ یہ فقیروں کا اپنا انداز ہے، اپنا طریقہ کار ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو فقیروں کی صحبت اور مجلس نصیب کرتا ہے۔ کبھی کبھار اگر آپ کو توفیق نصیب ہو فقیروں کی مجلس میں بیٹھنے کی، تو ایک بات بڑی مشہور ہے جس بات کی حقیقت اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن اس بات میں ڈھیر سارا پیغام ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ کی قصور شریف کے چونکہ آپ شہزادے تھے، آپ کی کچھ شریف کے جو سجادہ نشین تھے ان سے ملاقات ہوئی دربار عالیہ اس شریف کے شہزادے سے، تو آپ نے ان سے ان کا تعارف پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ تو وہ چونکہ اس شریف کے شہزادے تھے انہوں نے شہزادوں والی بات کی، انہوں نے کہا اسی اچے ساڑی ذات بھی کون سا ہے؟ میں نے تمہیں بتا دیا ہے اسی اچے ساڑی ذات بھی اچھی، اسی وچ کچھ شریف دے رہنے ہاں، جے عقل ہو بھی تے رحمت پچھانے اسی مڑ تینوں کہنے ہاں۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فرمانے لگے کہ اے فقیر تو بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے، تیرا تعارف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسی قصوری ساڑی ذات قصوری، اسا وچ قصور دے رہنے ہاں، اسا قصوری ساڑی ذات قصوری، اسا وچ قصور دے رہنے ہاں، جے عقل ہو بھی تے رحمت پچھانے اسا مڑ تینوں کہنے ہاں۔ آپ نے ایک طرف تو اپنا تعارف بتا دیا کہ اگر آپ اچ شریف کے رہنے والے ہیں، اچ شریف کے رہائشی ہیں، وہاں کے سجادہ نشین ہیں، تو سن لیں ہم نے ڈیرا قصور میں لگایا ہوا ہے۔ ساتھ میں آپ نے اپنی عاجزی کا اظہار بھی فرما دیا کہ ہم تو ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہر وقت قصور کے اندر سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نیکوکار نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو بہت بڑا تہجد گزار نہیں سمجھتے۔ ہماری بولی تو یہ ہے نہ میں مومن وچ مسیطاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ موسیٰ نہ فرعون بھلا کی جانا میں کو۔ یہ فقیروں کی اپنی بولی ہے جس پر نہ تنقید ہے نہ تقلید ہے، اور یہ بولی وہی بول سکتے ہیں جو بڑے لوگ تھے۔ ہم فقیر تو بس ان کی بات کو نقل کر سکتے ہیں۔ جو بڑے تھے انہوں نے کبھی بڑائی کا اظہار نہیں کیا،
اور اگر کبھی بڑائی کا جملہ منہ سے نکل گیا تو پھر ساری زندگی اس پر توبہ کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، یا اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما، قرآن کا فہم عطا فرما، قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ پھر اللہ نے اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ پچھلی ساری دنیا قیامت تک انہیں سید المفسرین کے لقب سے جانے کی، اور آپ کے پاس اتنا زیادہ علم تھا، اتنا زیادہ علم تھا، آپ فرماتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں، میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے وہ بھی قرآن سے تلاش کرتا ہوں، اتنا زیادہ علم۔ آپ نے ایک دفعہ دعویٰ فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے گما دو، میں گمشدہ ہو جاؤں، یعنی میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اس سے پہلے مجھ سے سوال کرو۔ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا، اور دوسرا دعویٰ آپ نے فرمایا کہ میں انتہائی پختہ علم والا ہوں، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، میرا علم پختہ ہے، اللہ نے مجھے کامل علم عطا فرمایا۔ جب آپ نے کامل علم کا دعویٰ فرمایا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف ایک فرشتے کو انسان کی صورت میں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ اپنے گھر کے دروازے سے انٹر ہوئے اور پیچھے سے دروازے پہ دستک ہوئے، اور دستک دینے والے اس انسان نے جو اصل میں فرشتہ تھا، انسان کی صورت میں آیا تھا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت جی آپ نے دعویٰ بڑا کیا ہے کہ آپ سوال کرو، جو بھی کرو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اچھا آپ یہ تو بتائیں کہ جو چھوٹی سی چیونٹی ہوتی ہے جس کو کیڑی کہتے ہیں، اس چیونٹی کی جو روح ہے اللہ نے اس کے اگلے حصے میں رکھی ہے یا پچھلے حصے میں رکھی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو اگلے حصے میں رکھا ہے یا پچھلے حصے میں رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس آپ خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اس کا جواب تو مجھے نہیں آتا، میں تو نہیں جانتا کہ اس کی روح اگلے حصے میں ہوتی ہے یا پچھلے میں ہوتی ہے۔ آپ خاموش ہوئے۔ وہ فرشتہ جو انسان کی صورت میں آیا تھا واپس چلا گیا۔ آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ یا اللہ تعالیٰ آج کے بعد میں علم کا دعویٰ نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ چیونٹی کی روح جسم کے اگلے حصے میں ہوتی ہے یا پچھلے حصے میں ہوتی ہے۔ یہ علم یا اللہ تعالیٰ تیری قدرت کے پاس ہے، مجھے نہیں پتا، اگر تو عطا نہ فرمائے تو میں نہیں جانتا کہ یہ روح کس حصے میں ہوتی ہے۔ کیونکہ مجھے علم نہیں ہے تو اس لیے مجھے علم کا دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، یہ بھی نصف علم ہے، یہ بھی آدھا علم ہے کہ بندہ اس بات کا اعتراف کرے میں نہیں جانتا۔ آج تو جس بندے کو آپ 2 منٹ بیٹھو وہ علامہ فامہ علامت الدار مفتی اعظم پاکستان بنا ہوگا۔ ہر بندہ جس بندے کے پاس آپ بیٹھے، جس بندے کو ابتدائی مسائل بھی نہیں پتہ ہوتے، وہ بھی اپنے آپ کو کسی مفتی اعظم سے کم نہیں جانتا۔ لیکن اس طرح فقیروں کا حال یہ ہے کہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر بھی کہتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا، مجھے کسی بات کا علم نہیں۔ اور حضرت ابن شمعون واعظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کے فقیر تھے اور آپ کی مجلس سجی تھی، اس میں جو بندہ بھی جاتا اسے آخرت کی یاد آ جاتی، جو بندہ بھی جاتا اس کا اللہ اور اس کے رسول سے رشتہ قائم ہو جاتا۔ ایک ناوی عالم جس کے پاس علم ناف تھا وہ وہاں پہ گیا، اس نے آپ کی گفتگو سنی۔ تو فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھائی پہ زور نہیں دیتے، زیادہ اپنے عمل کی کمائی پہ زور دیتے، وہ اتنا علم پہ زور نہیں دیتے جتنا عمل پہ زور دیتے ہیں۔ علم بھی رکھتے ہیں لیکن اپنے علم پر مان نہیں کرتے، وہ یاد رکھتے ہیں نہ پڑھے تے مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، وہ جب بار کار صداوے متا روڑ دے وے تم کڑیا۔ حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے اوپر ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں بار شیطان نے مختلف روپ دار کر حملے کیے، ہر حملے کو میرے پیر و مرشد، آپ سب کے پیر و مرشد حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ٹال دیا۔ آپ نے جب شیطان کو ہرایا نا، شیطان جانے لگا، کہنے لگا کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی، بڑے بڑے میں نے پیر دیکھے، بڑے بڑے فقیر دیکھے، بڑے بڑے ولی دیکھے، لیکن ان تمام کی عبادتیں میں نے ضائع کر دی، میں نے ان کو گمراہ کر دیا، لیکن اے عبد القادر جیلانی تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا، تو نے جو علم حاصل کیا تھا تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا۔ آپ نے فرمایا لانتی جاتے ہوئے بھی وار کرنا نہیں بھولا، جاتے ہوئے بھی حملہ کرنا نہیں بھولا، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے رب نے اور میرے رب کے فضل نے مجھ کو بچا لیا، میرے رب کے فضل نے مجھ کو بچایا۔ میرے علم کی کوئی اوقات نہیں تھی کہ میں شیطان کے حملوں سے بچ سکتا، یہ میرے رب کا فضل تھا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل تھا جس نے مجھے بچا لیا۔ تو فقیر لوگ ہمیشہ عمل پہ زور دیتے ہیں، اللہ رب العزت سے پناہ طلب کرتے ہیں ہمیشہ کہ یا اللہ تعالیٰ تیرے ہی آسرا ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں۔ تو ابن شمعون واعظ رحمۃ اللہ علیہ جب گفتگو فرما رہے تھے تو وہ ناوی عالم، اس نے جب آپ کی گفتگو سنی تو اس میں غلطیاں تھیں ناوی، تو وہ آپس میں اندر ہی اندر اپنے آپ سے جھگڑا کرنے لگا کہ تو کیسے بندے کی محفل میں بیٹھ گیا ہے
جس کو الفاظ بھی سیدھے بولنے نہیں آتے، جس کو نافی علم بھی نہیں ہے، ناف کی اتنی غلطیاں اس نے کی ہیں، ڈھیر ساری غلطیاں کی ہیں، اور ایسے بندے کی مجلس میں بیٹھ کر اپنے علم کے ہوتے ہوئے ایک بے علم بندے کو سننا، یہ کون سی دانائی ہے؟ اس نے پھر آنا چھوڑ دیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، کئی دن گزرے، ابن شمعون واعظ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ وہ نافی عالم جو پہلے مجلس میں آیا کرتا تھا، صرف اور صرف ان چند غلطیوں کی وجہ سے اس نے میری مجلس کو چھوڑ دیا کہ میں عالم ہوں اور ان کو ناف کا علم نہیں ہے، تو مجھے کیا یہاں سے ملے گا؟ آپ نے اسے خط لکھا جس خط میں ڈھیروں وعد و نصیحت تھی، اور آخری جملے اس خط کے یہ تھے، آپ نے فرمایا کہ اے نافی عالم، تو نے کیوں ہماری مجلس میں آنا چھوڑ دیا؟ قیامت کے دن یہ تو نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے تقریر اچھی کیوں نہیں کی، قیامت کے دن تو یہ پوچھا جائے گا تو نے اچھا عمل کیوں نہیں کیا۔ قیامت کے دن اچھی تقریر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے تقریر میں غلطی کی ہے یا نہیں کی، قیامت کے دن یہ لازمی پوچھا جائے گا تم نے زندگی میں گناہ کیے ہیں یا نہیں کیے، نیکی کی ہے یا نہیں کی۔ حساب کتاب ہوگا تقریروں کا یا لفظوں کا نہیں ہوگا، حساب کتاب ہوگا تو تمہارے عملوں کا ہوگا۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست کر، اور جو اصلاح اعمال کے لیے فقیر لوگ کوشاں ہیں ان کی مجلس میں بیٹھا کر، جب ان فقیروں کے ساتھ تمہاری دوستی ہو جائے گی پھر رب سے تعلق بھی قائم ہو جائے گا، پھر بھی تو ایک فقیر کی طرح یہ بات مان جائے گا کہ میری کوئی اوقات نہیں تھی، میں تو انتہائی گھٹیا انسان تھا، اعلیٰ لوگوں کی مجلس میں بیٹھا ہوں، اگر گلاب کے پڑوس میں تھوڑی سی مٹی رہ جائے اس مٹی کو اٹھا کے سونگا جائے اس سے خوشبو آتی ہے، اگر اللہ کے ولی سے صحبت ہو جائے اور اللہ کے ولی سے سنگت قائم ہو جائے بندے کے کردار کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے اور بندہ پکار اٹھتا ہے، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں اونچیاں دے سنگ لائی، صدقے جمائیں نہ اونچیاں تو جنہ نیویاں نال نکائی۔ اللہ اس نے فہم اس نے عمل کی